ہیلو ڈیئر فرینڈز، مائی نیم از ڈاکٹر عائشہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. حمل کے 9ویں مہینے میں بچہ پیٹ میں ختم ہونے کی کیا علامات ہیں؟ بہت پینفل سچویشن ہوتی ہے کہ جب ایک پیشنٹ ہمارے پاس ایک بہت بڑی کمپلینٹ کے ساتھ آتی ہے. وہ یہ کمپلینٹ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ میرا بچہ کم حرکت کر رہا ہے یا میرا بچہ پیٹ میں حرکت نہیں کر رہا ہے. یہ دو بہت بڑی علامات ہیں اور یہ بہت ہی سچ پوچھیں تو ایک میں اس کو لفظ خطرناک استعمال کروں گی کہ ایک ڈینجرس کمپلینٹ ہے جو ایک کسی بھی پیشنٹ کی طرف سے ہو سکتی ہے 9th منتھ میں، جب وہ اپنے ڈاکٹر کو آ کے یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ میرا بچہ پیٹ میں کم حرکت کر رہا ہے یا میرا بچہ پیٹ میں حرکت نہیں کر رہا ہے. یاد رکھیں، جب بھی بچہ پیٹ میں حرکت کم کر رہا ہو یا بچہ پیٹ میں ختم ہو گیا ہو تو اس کی دو ہی بڑی جو ہے نا چند علامات ہوتی ہیں جو میں یہاں پر آپ کو بتاؤں گی. فرسٹ آف آل تو دو میں نے آپ کو بتا دی. جس پیشنٹ جس کمپلینٹ کے ساتھ رابطہ کرتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی ایبسنٹ موومنٹس، کہ مجھے بچے کی موومنٹ نہیں ہے 1 دن سے 2 دن سے 3 دن سے یا 1 ویک سے، یا وہ کہتی ہے کہ مجھے اتنی کم حرکت ہے جو کبھی محسوس ہوتی ہے اور کبھی مجھے شک ہی ہوتا ہے کہ بچہ ہلا ہے. بہت بڑی کمپلینٹ ہے یہ. دوسری بڑی کمپلینٹ جو پیشنٹ ہمیں کر سکتی ہے وہ ایبڈومینل پین یا کریمپس ہیں. عورت کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا بچہ ایک جگہ پہ اکٹھا ہو گیا ہو اور ایسے گولا سا بن گیا ہو، یعنی کہ جو یوٹرس ہے وہ کہتی ہے کہ میرا بچہ اکٹھا سا ہو جاتا ہے. مجھے باقاعدہ فیلنگ ہوتی ہے کہ جو میرا بچہ ہے وہ پیٹ میں پتھر جیسا ہو گیا ہے، اکڑ گیا ہے. اٹس اے ویری بگ سمٹم. یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے کسی بھی پیشنٹ کی. جب ڈاکٹر کو اس قسم کی کمپلینٹ کرتی ہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں. اس کے بعد تیسری بڑی علامت ہے کہ بعض اوقات 9 منتھ میں آ کے پیشنٹ کو پی وی بلیڈنگ یا پی وی اسپاٹنگ شروع ہو جاتی ہے، یا خون کے داغ لگنے لگ جاتے ہیں یا خون پڑنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن بعض پیشنٹس میں یہ علامات نہیں بھی ہو سکتی، لیکن عام طور پہ ہمیں بہت سارے مریض جو ہیں وہ پیشنٹس پی وی بلیڈنگ اینڈ پی وی اسپاٹنگ کے ساتھ رپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو چوتھی بڑی سمٹم ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو پیشنٹ ہے اس کا عام طور پہ لیتھارجک ہوتی ہے، ویکنس اس کو فیل ہو رہی ہوتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرا سارا بچہ نیچے کی طرف ہے، اس کا پریشر ڈاؤن ورڈ ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس طرح کیوں ہے میرے بچے کے ساتھ. یہ جو 4 میں نے آپ کو 5 علامات بتائی ہیں یہ بہت میجر سمٹمز ہیں. اگر آپ ان میں سے کوئی بھی ایک علامت آپ کو محسوس ہو گھر پہ، آپ نے فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے. ہمارے پاس 2-3 میتھڈز ہیں جس پہ ہم چیک کرتے ہیں. ایک تو ہم سی ٹی جی پہ دیکھتے ہیں، یہ ایک جیسے ای سی جی کی ایک ریز آتی ہیں بنی ہوئی، اسی طرح سی ٹی جی ہوتی ہے بچے کے دل کا ایک ٹیسٹ ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کے دل کی دھڑکن کیسی ہے. دوسرا ہے فیٹوسکوپ پہ یا اسٹیتھوسکوپ پہ، ہم کانوں کے ذریعے سنتے ہیں کہ بچے کی ہمیں دھڑکن سنائی دے رہی ہے یا نہیں دے رہی. اور تیسرا اتھینٹک میتھڈ ہے وہ ہے الٹرا ساؤنڈ. الٹرا ساؤنڈ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ آیا بچے کی دھڑکن موجود ہے یا نہیں ہے. اگر دھڑکن موجود نہیں ہے تو اٹ مینس کہ بچہ پیٹ میں ختم ہو چکا ہے، اور اگر اس کی حرکت کم ہے، بہت سلو ہے، تو ایسے پیشنٹس کو فوراً ایڈمٹ کرتے ہیں اور ان کو ہم ڈرپس وغیرہ دیتے ہیں، کچھ دوائیاں دیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ابھی آپ کے بچے کی حرکت اتنی کم ہے کہ بہتر ہے آپ اس کو ٹائملی آپریٹ کرا لیں یا اس کو ہم ڈلیوری کرائیں تاکہ یہ بچہ سیفلی ڈلیور ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ بچہ آگے چل کے پیٹ میں ہی ختم نہ ہو جائے. یاد رکھیں، جب بھی آپ کو بلڈ پریشر ہو، شوگر ہو، کوئی تھائرائڈ کا ایشو ہو یا کوئی اور سسٹمیٹک ڈیزیز ہو، آپ نے ڈاکٹر کے پاس ریگولر وزٹس رکھنے ہیں، اپنے پراپر پیرامیٹرز کو چیک کرانا ہے. اگر آپ کو ان میں سے جو علامات میں نے آپ کو بتائی اگر آپ کو فیل ہوتی ہیں، بچے کی موومنٹ ایبسنٹ ہوتی ہے، غائب ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، ان صورتحال میں آپ نے فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے. یہ وہ علامات ہیں جن کے اوپر آپ کا چیک اپ ہونا بہت ضروری ہے، اور بہتر ہوگا کہ آپ اپنے قریب ترین کوئی بھی جو ڈاکٹر ہے آپ اس سے رابطہ کریں تاکہ آپ کے ان مسائل کا حل کیا جا سکے. تھینک یو ویری مچ.